میں ہوں منیب فاروق اور میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. ناظرین آج ہم بات کریں گے پاکستانی نژاد امریکی فیصل شہزاد کی, جن کو 3 مئی کو گرفتار کیا گیا جے ایف کینیڈی ایئرپورٹ سے جب وہ دبئی کی ایک فلائٹ لے رہے تھے. اور فیصل شہزاد کو یہ مانا گیا ہے کہ وہ ایکیوزڈ ہیں, ان کی انوالومنٹ ہے ایک فیل کار بوم اٹیک میں جو کہ ٹائم اسکوائر میں پلانٹ کیا گیا تھا ایک گاڑی کے اندر, اور وہ سکسیزفل نہیں ہو سکا. بہت یہ اللہ کا شکر ہے کہ نہیں ہو سکا, کیونکہ اس کے بڑے ڈراسٹک کانسیکوینسز ہو سکتے تھے پاکستان کے لیے. اب فیصل شہزاد کے اریسٹ ہونے کے بعد بہت سی کنسپریسی تھیوریز ہیچ ہوئیں. پہلے تو یہ کہا گیا, ایون امریکنز کی طرف سے جو رسپانس آیا کہ یہ لون ولف ہے, اکیلے کام کرتے تھے. بعد میں تحریک طالبان پاکستان نے خود کہا جی کہ ہم اس کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں. پھر امریکہ کی طرف سے آیا کہ پاکستانی طالبان انوالوڈ ہیں. ہمارے فارن منسٹر جناب شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ یہ ایک ریئیکشن ہو سکتا ہے ڈرون اٹیکس کا. اب اس کے بعد بہت سی کنسپریسی تھیوریز ہیں یہاں پر. ایک سوال تو یہ بھی کیا جاتا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کا اتنی ایکسیس ہے کہ وہ امریکہ کے اندر اس طرح کی ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں. اب ان سوالوں کے جواب آج ہم لیں گے سیٹھی صاحب سے, اور کوشش کریں گے کہ ان ایریاز کو بھی ایکسپلور کیا جائے کہ فیصل شہزاد ایکچولی موٹو کیا تھا, اور ساؤتھ پاک کی ایک کنٹروورسی جو چل رہی ہے اس کی کیا کس حد تک ریلیونس ہے. سیٹھی صاحب, سب سے پہلے فیصل شہزاد واٹ از ہی ایکچولی ایکیوزڈ آف؟ ایکچولی یہ بات تو ٹھیک ہے جی کہ وہ کار بوم اٹیک تھا, فیل ہو گیا, نہیں ڈیٹونیٹ ہو سکا, اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی ان کی ٹریننگ ہوئی ہے وزیرستان سے. یہی ایلیگیشن ایز اے ٹیررسٹ. اور یہ اس قسم کی یہ پہلا واقعہ نہیں ہے. پہلے بھی لوگ گرفتار ہوئے ہیں جن کے لنکس وزیرستان کے ساتھ تھے, پاکستان کے ساتھ تھے. برطانیہ میں اریسٹ ہوئے, امریکہ میں ہوئے, افغان امریکنز تھے, پاک امریکنز تھے. تو دس از ناٹ دا فرسٹ اوکیزن. اگر آپ چاہیں تو نام بھی ہم لے سکتے ہیں. کچھ لوگوں کو یاد ہوں گے نام, کچھ نہیں یاد ہوں گے. غالباً 2004 میں جنید بابر صاحب تھے, ان کو پکڑا گیا. یہ ایک امریکن پاکستانی ہے اور آج وہ ایک پروسیکیوشن وٹنس ہیں. 2004 میں آپ کو یاد ہوگا کہ برطانیہ میں وہ ایک ٹرین بلو اپ کرنے کا پلاٹ بنا تھا, اور اس میں 7 پاکستانی برٹش پاکستانی گرفتار ہوئے تھے, اور ان کو پھر پروسیکیوشن وٹنس بنایا گیا تھا, اور یہ امریکہ میں ان کو پکڑا گیا. اور انہوں نے پھر یہ کہا کہ یہ پاکستان آئے تھے, وزیرستان میں ٹریننگ ہوئی تھی ان کی بھی. تو یہ بابر جنید صاحب کا کیس ہے. پھر ایک افغان امریکن تھے, غالباً زازی نام تھا ان کا, ان کو 2008 میں گرفتار کیا گیا. وہ نیو یارک کے سب وے میں وہ گیس پلاٹ تھا کوئی, اور ان کو بھی جب وہ بھی لون اکیلے تھے, ان کو جب انٹروگیٹ کیا گیا, وہ بھی فیل ہو چکا تھا, وہ پلاٹ نہیں چلا, پکڑے گئے. اور وہ بھی پتہ چلا کہ وہ پاکستان آئے تھے اور وزیرستان میں ان کی بھی ٹریننگ ہوئی تھی. تو اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک جارڈینین تھے الخلیل, وہ جارڈینین ایجنٹ تھے. وہ پھر القاعدہ کے تھے, پھر وہ پکڑے گئے, پھر امریکن CIA نے ان کو ریکروٹ کیا, وہ CIA ایجنٹ بن گئے. اور ایکچولی وہ ڈبل ایجنٹ تھے, مگر وہ ٹرپل ایجنٹ نکلے, کیونکہ انہوں نے پھر حکیم اللہ کے ساتھ مل کے ایک ویڈیو بنائی اور افغانستان میں پچھلے سال, اور اس میں یہ تھا کہ اب میں خوست میں جا کے CIA کا جو سینٹر ہے افغانستان میں اس کو اٹیک کروں گا, اور اس کی رسپانسبلٹی تحریک طالبان پاکستان لے گی. اور اس وقت قاری حسین صاحب تھے ان کی جو اسپوکسمن ہیں, جو سوئسائڈ ٹریننگ کرتے ہیں, لوگوں کی سوئسائڈ بامبنگ کی ٹریننگ کرتے ہیں. استاد فدائین ان کا نام لیا گیا. انہوں نے بھی وہ ویڈیو ریلیز کی تھی, جبکہ خلیل صاحب چلے گئے وہاں خوست, وہاں پھر وہ CIA سینٹر میں گئے اور وہاں انہوں نے سوئسائڈ بام. سو یہ مطلب ہے کہ یہ ساری چیزیں ہوئی. دوسری بات بڑی دلچسپ ہے, جب کہ قاری حسین صاحب کا نام آیا, اس وقت بھی قاری حسین صاحب نے ذمہ داری لی تھی یہ خوست کے اوپر اٹیک کی, اور ایک ویڈیو بنایا تھا اس سے پہلے, اٹیک سے پہلے, جو کہ بعد میں اٹیک میں ریلیز کیا, یہ جو جارڈینین صاحب کے ساتھ, اور وہ تحریک طالبان کے حکیم اللہ کے مسعود کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اس ویڈیو میں بعد میں. اور اس دفعہ بھی بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ جیسے ہی یہ اٹیک ہوئی فیصل کی, تو قاری حسین صاحب نے ایک اور ویڈیو ریلیز کیا جس میں کہا کہ اپنا ویڈیو ریلیز کیا کہ ہم ذمہ داری اس کی لیتے ہیں. تو تحریک طالبان نے ذمہ داری تو لے لی ہے,
اس طرف اس نے بھی ایڈمٹ کیا ہے کہ وہ امریکہ سے پاکستان گیا اور وہاں کراچی میں ایک ریحان صاحب نام شخص کے ساتھ اس کی جیش محمد کے وہ کارکن ہیں ان سے ملاقات ہوئی اور پھر ان کے ذریعے وہ وزیرستان گیا اور وہاں اس نے کچھ ٹریننگ ویننگ لی اور پھر وہ واپس آیا پھر وہ امریکہ گیا اور وہاں پہلے وہ 5 مہینے پاکستان میں رہا اور پھر 2 مہینے کے بعد وہ فروری میں امریکہ پہنچا اور پھر یہ جا کے یہ چیز کی. یہ سارے چیزیں اسٹیبلشڈ ہیں, اس کے اوپر کوئی ڈینائل نہیں ہے. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ اب ٹریننگ والی بات بھی سامنے آتی ہے, انہوں نے ایڈمٹ بھی کیا کہ میں نے ٹریننگ لی وزیرستان سے, بم ڈیٹونیٹ نہیں ہو سکا, پہلی اسموک نکلے. آبویسلی ٹریننگ وہ کوئی اتنی آبویسلی سوفسٹیکیٹڈ بم نہیں تھا اور وہ ایک ایمیچر تھے جو کہ بم ڈیٹونیٹ نہیں ہو سکا, لکیلی نہیں ہو سکا, ہی واز این ایمیچر. ہاں وہ ایمیچر تو ہے, مگر اگر پاکستان میں ہوتے تو میرے ذہن میں کوئی شک نہیں ہے کہ بم ڈیٹونیٹ ہو جانا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو بمز بنتے ہیں ہوم ڈیوائسز جسے کہتے ہیں, یہ فرٹیلائزر امونیم نائٹریٹ سے بنتے ہیں اور اس کے اندر مرکوری ایڈ کرتے ہیں اور پھر ڈیٹونیشن کی ضرورت ہوتی. امریکہ میں فرٹیلائزر تو مل جاتا ہے, مرکری نہیں ملتی اتنی آسانی سے, وہ انڈر لائسنس ملتی ہے, نمبر 1. نمبر 2 ڈیٹونیٹرز نہیں ملتے یہاں, تو جہاں جائیں ڈیٹونیٹر بنا لیں, کارتوس لے لیں, اس کے پیچھے سے پرائمر نکال لیں, وہ ڈیٹونیٹر بن جاتا ہے. تو ڈیٹونیشن کے پرابلم, تو ان کو شاید ہو سکتا ہے یہ وہاں گئے, انہوں نے کوشش کی کہ ان کو مرکری بھی ملے اور صحیح طریقے سے یہ ایک مرکری فلمنیٹ کا ایک بم بنائے, وہ نہیں بنا سکے اور اس لیے پھر انہوں نے وہ ساری وہاں گیس اور وہ آئل اور وہ ساری چیزیں اکٹھی کر دی. ان کی یہ کوشش تھی کہ میں آگ لگا کے نکل جاؤں گا اور پھر وہ آگ کی بیسس کے اوپر وہ ایک ڈیٹونیشن ہوگا اور یہ بلو اپ کر جائے گا, مگر ایسے ہوا نہیں. تو وہاں سے دھواں نکلنا شروع ہو گیا, وہ بیفور اٹ کوڈ ایکسپلوڈ یا وہ ایک انٹینسٹی بنتی. تو یہ آپ دیکھ لیں کہ ان کو ہو سکتا ہے کہ ان کو پتا ہو کیسے بنانا ہے, مگر جو مٹیریل چاہیے تھا وہاں نہیں ملا انہیں, کیونکہ 2 مہینے تھے ان کے پاس صرف جس کے اندر انہوں نے یہ سارا کچھ کرنا تھا. ظاہر ہے اکیلے تھے اور ابھی تک تو ایسے ہی لگا کہ اکیلے تھے, اگر اور لوگ ہوتے جن کا ایکسپیرینس ہوتا تو شاید وہ باقی چیز بھی مہیا ہو جاتی. You believe he was a lone wolf, اکیلے. اب لون وولف سے مراد کیا ہے؟ لون وولف سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ اس نے سارا خود ہی سوچا, خود ہی اپنے آپ کو ٹرین کیا اور سب کچھ کر دیا. لون وولف سے مراد یہ ہے کہ شاید زیادہ کانٹیکٹس امریکہ میں نہیں تھے. اوکے, مطلب یہ ہے کہ امریکہ میں ہی may have been alone, لیکن یہاں پر تھے لوگ, اور یہاں جب وہ آیا تو اس نے ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو کانٹیکٹس بنائے اور وہ کنفیشنل اسٹیٹمنٹ بھی ہے اور کہ وہ گیا وزیرستان اور وہاں وہ ٹریننگ ہوئی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ پہلے القاعدہ والے کہتے تھے کہ ہم حملہ کریں گے امریکہ میں. اب تحریک بیت اللہ مسعود جب سے وہ تحریک طالبان کی ایک تحریک کٹھی کی, اس نے 10-11 پارٹیز کو گروپس کو اکٹھا کیا, بیت اللہ مسعود کلیم کرنے شروع کیا تھا, کلیم کرنا کہ آئی ول اٹیک امریکہ, اور اس کے بعد حکیم اللہ نے بھی یہ کہا, قاری حسین نے یہ کہا. تو اب یہ تو لگتا ہے ایسے ہے کہ ان کی یہ کوشش ہے کہ اگر ان کو لوگ مل جاتے ہیں جو کہ امریکنز ہیں یا برٹش ہیں پاکستانی, اور اسی اسکول آف تھاٹ اور انہی کو بھیجا جائے, کیونکہ ان کی اپنی تو کوئی آؤٹ ریچ نہیں ہے, یہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے کیونکہ یہ انٹرنیشنل نہیں ہے. القاعدہ انٹرنیشنل تھا, اس کے لوگ آتے جاتے تھے, ان کے لیے ایکسیس ٹو دا ویسٹرن ورلڈ آسان تھا. سیٹھی صاحب یہاں ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ناظرین تو ہم بات کریں گے سیٹھی صاحب سے اس حوالے سے کہ اب فیصل شہزاد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ڈسٹریسڈ آدمی سے, اکنامک میلٹ ڈاؤن سے ان کو بڑا نقصان ہوا تھا, لاسٹ ہز ہاؤس, ان کی جاب چلی گئی. یہ جو تھیوری ہے کس حد تک کریڈیبل ہے, اس کے اوپر کتنا ریلائی کیا جا سکتا ہے, جو کنفیشنز ہیں ان کے اوپر بھی بات کریں گے, اور یہ کہ کیا یہ ایک پوری ٹیکٹک ہے, پاکستان کے خلاف سازش ہے, پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کہ نارتھ وزیرستان میں جایا جائے, اس کے حوالے سے بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا.